السلام علیکم محترم ناظرین، آپ تمام کا 9TS نیوز میں استقبال ہے۔ مہا دھرنا جو کہ دھرنا چوک اندرا پارک پر 9 فروری کو صوفی علماء کونسل کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن اور دیگر جماعتوں کے باہمی اشتراک سے وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف 9 فروری بروز اتوار کو اندرا پارک میں صبح 11 بجے سے کل جماعتی کل تنظیمی احتجاجی دھرنا منظم کیا جا رہا ہے۔ تمام سے گزارش کی گئی ہے کہ اس دھرنے میں ضرور تشریف فرما کے اس دھرنے کو کامیاب بنائیں۔ وقف امینڈمنٹ بل سے مسلمانوں کو ہونے والے نقصانات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات۔ پیش ہے 9TS نیوز کی خصوصی رپورٹ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرکزی سرکار کی جانب سے وقف امینڈمنٹ بل پارلیمنٹ میں پہنچ چکا ہے۔ وہ کسی وقت بھی منظور ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس بل سے مسلمانوں کے کیا نقصانات ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ اس بل کے منظور ہوتے ہی جتنی وقف زمینیں ہیں وہ خود بخود وقف بورڈ سے نکل کر حکومت کی جانب سے منظور کردہ ایک غیر مسلم سرکاری عہدیدار کے ہینڈ اوور ہو جائے گی۔ آپ کا اس کے اوپر کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اس کھلی اراضی میں آپ کے قبرستان بھی جو ہے نا اس کے اندر شامل ہے۔ اور یہ بات کہ مجھے مزید صراحت اگر میں کروں تو پھر یہ ہماری جو ہے نا ذہنی کمزوری پہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ قبرستان جو وقف بورڈ سے ہٹ کر جو ایک سرکاری عہدیدار کے غیر مسلم عہدیدار کے زیر تسلط آ جائیں گے، تو پھر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ کئی عرصے سے دہشت گرد تنظیموں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے بھارت میں ہزاروں ایکڑ زمینوں پر قبرستان ہیں، اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو لاکھوں ٹن اناج پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا مطالبہ ہے مرکزی سرکار سے۔ تو یہ بل کے پاس ہوتے ہی اس قبرستانوں کو بھی مسمار کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے آپ، یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی جلانا چاہیے۔ تو کیا میں مسلمانوں سے یہ پوچھتا ہوں، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جلنا چاہتے ہیں یا قبرستان کے لیے زمین چاہیے؟ یا پھر جو ہے نا ابھی بھی خواب غفلت سے سیاسی جماعتوں پہ بھروسہ کر کے جو نا بیٹھے رہیں گے؟ ہاں، آپ وہ کووڈ کے وقت کے دور کو یاد کیجئے جب قبرستانوں کے سامنے جنازوں کو رکھ کر چھوڑ کر چلے گئے، گھنٹوں تک جو ہے نا اس کے دفن کرنے کا نمبر نہیں آیا۔ اور جب یہ قبرستانوں پر ان کا تسلط ہو جائے گا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور یہاں پر میں ایک بات کی صراحت کرنا چاہتا ہوں، ہمارے کچھ ناقیبت اندیش درگاہوں کے متولیاں بڑے خوش ہیں۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اثر میں نہیں آئیں گے، ہمارے لیے درگاہ بورڈ بننے والا ہے، کچھ بھی بننے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حاجی ملنگ بابا کی درگاہ کو سامنے رکھیے، وہاں پر ہندو تنظیموں کا دعویٰ ہے اور کئی بارگاہوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم آتے ہیں۔ اور ہمارے تلنگانہ کے 4 بڑے درگاہ ہیں، جہانگیر پیروں کی درگاہ، یعقوب شاہ ولی کی درگاہ، جان پاک شہید کی درگاہ اور سعد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ جو وقف بورڈ میں آتے ہیں، اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم آتے ہیں۔ تو اب وہاں پر اب جو وقف بورڈ کے زیر انتظام ہے یہ وقف بورڈ سے ہٹ جائیں گے تو وہاں کے نگران کاروں کو غیر مسلموں کو وہاں پر مسلط کر دیا جائے گا۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کر دینا چاہتے ہیں؟ اور ایسے کئی درگاہوں کو نشانہ بناتے ہوئے غیر قانونی قرار دے کر مسمار کر دیا جائے گا، اور جگہ جگہ پر جو غوث پاک کے نشان مبارک ہیں ان تمام کو ہٹا دیا جائے گا۔ اور ایک بات، کئی عاشور خانوں کو جو ہمارے تلنگانہ کے دیہاتوں میں ہے وہاں پر اکثریت ہندوؤں کی ہوتی ہے، وہ عاشور خانوں کے متولیوں کو ہٹا کر وہاں پر غیر مسلموں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کیا یہ آپ کو منظور ہے؟ یہ منظور ہے۔ اور جو مساجد وقف بورڈ میں
درج نہیں ہے، ان مساجد کو بھی غیر قانونی قرار دے کر ان کو شہید کر دیا جا سکتا ہے. ہاں، اور ابھی بھی ہم خواب غفلت میں ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بابو ہماری مدد کرے گا. بابو کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، نہ نتیش کمار کرنے والا ہے، نہ بابو کرنے والا ہے. یہ کرسی کے بھوکے ہیں، یہ اپنی کرسی کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی قوموں کو اور جو نا یہ قربان کرنے والے ہیں. ان سے آپ کوئی جو نا اچھی توقع مت رکھیے. اور ایسے کئی مضر اثرات ہیں. مجھے افسوس ہو رہا ہے ان متولیوں پر جو درگاہوں کے ہیں، انہوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں. ارے خود بخود جو ہے نا اس بل کے ذریعے سے تمہارے درگاہوں کے جو اراضیات ہے، جو املاک ہے، وہ تم سے چھین لیے جائیں گے. یاد رکھیے آپ. اور جہاں پر جن درگاہوں میں ہمارے ہندو بھائیاں لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند ہیں، ان کی اکثریت ہے، ان درگاہوں پر وہاں کے مجاور، وہاں کے متولی کو غیر مسلم کو بنا دیا جائے گا. یہ ذہن نشین کر لیجئے. میری ایک بات نوٹ کر کے رکھیے، اور یہ آپ کے ہمارے یہ سامنے آنے والی ہے. تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ابھی بھی ہم خواب غفلت سے رہیں گے؟ وقف بورڈ کو مجہول کر دیا جا رہا ہے، اور وقف بورڈ میں کے ممبروں میں 2 ہندوؤں کو شامل کرنے کا اس میں قانون ہے. کیا کوئی دیوستھانم میں جو ہے نا مسلمان ہے؟ کیا انڈومنٹ میں مسلمان ہیں؟ تو پھر ہماری جو موریثی جائیداد ہے، ہمارے باپ داداؤں نے جو ہمارے لیے چھوڑا ہے، ہماری جائیداد میں ان کو شامل ہونے کا، ان کو مسلط کرنے کا حکومت کو کیا اختیار ہے؟ ہاں؟ اور اگر ہم ہماری جائیداد کے لیے اگر ابھی بھی ہم نہیں اٹھیں گے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے لاشوں کو لے کر پھرنا پڑے گا، یا پھر ہم کو